بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی فلسفے میں جو ایک انتہائی اہم بحث ہے وہ وجود اور ماہیت کی بحث ہے، ایگزسٹنٹ اور کوئڈیٹی کی بحث۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں وجود کو اور ماہیت کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ فلسفے میں وجود سے کیا مراد ہے اور ماہیت سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد ان میں سے کون سی اصل ہے، فنڈامنٹل ہے، اس حوالے سے بحث کریں گے۔ اب اس مطلب کی وضاحت کے لیے سب سے پہلے علماء بیان کرتے ہیں کہ وجود جس کو ہم نے فلسفے کا موضوع قرار دیا تھا، فلسفے کے اندر ہم جس چیز سے بحث کرتے ہیں وہ وجود ہے۔ اب وجود کو ڈیفائن کرنا بہت سخت کام ہے، چونکہ وہ چیز جو پہلے سے ڈیفائن شدہ ہو، وہ چیز جس کی جو پہلے سے واضح ہو، اس کو مزید واضح کرنا یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ لہٰذا وجود پہلے سے ہی اتنا زیادہ واضح ہے، اس کو مزید واضح نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ الفاظ بدل کر ہم کہہ سکتے ہیں وجود یعنی وہ چیز جو موجود ہو، وجود یعنی وہ چیز جو حقیقت رکھتی ہو، یعنی وہ چیز جو واقعیت رکھتی ہو، وہ چیز جو معدوم نہ ہو، اور اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ ہم لفظ بدل کر تھوڑی اس کی وضاحت دے سکتے ہیں۔ وجود کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ماہیت، کوئڈیٹی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے یا آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ چیز ہے کیا، وہ چیز کیا ہے، اس کے جواب میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اس کی ماہیت ہوتی ہے۔ مثلا جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہے کیا، تو جواب میں آپ کہیں گے وہ انسان ہے، پھول ہے، ہیرا ہے، مثلا درخت ہے۔ یہ در حقیقت ان اشیاء کی ماہیت ہے جس کے ذریعے سے آپ اس چیز کی حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ذات، وہ حقیقت کہ جس کے ذریعے سے وہ چیز باقی تمام چیزوں سے الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، ممتاز ہوتی ہے، وہی اس کی ماہیت کہلاتی ہے۔ آپ اسی طرح سے مختلف چیزوں کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ موجود ہونا ایک کامن چیز ہے، لیکن ہر چیز کی جو ماہیت ہے وہ الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ مثلا ان مثالوں میں آپ غور کیجئے، انسان موجود ہے، پھل موجود ہے، رنگ موجود ہے، عدد موجود ہے، مثلا روح موجود ہے۔ ان تمام مثالوں میں اگر آپ غور کریں تو موجود ہونا یعنی وجود کی جو صفت ہے ان سب میں مشترک اور کامن ہے، یعنی وجود میں یہ سب شریک ہیں، وجود کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن انسان ہونے، پھل ہونے، رنگ ہونے، عدد ہونے یا مثلا روح ہونے کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں آپس میں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ یہی جو ان میں اختلاف تھا جس کی وجہ سے آپ نے ایک چیز کو انسان کہا، ایک چیز کو پتھر کہا، ایک چیز کو حیوان کہا، ایک چیز کو مثلا روح کہا، یہی ان کی در حقیقت ماہیت کہلاتی ہے۔ لہٰذا ماہیت کے لحاظ سے چیزیں الگ الگ ہیں، ہر شے کی اپنی الگ ماہیت ہے۔ بس اگر یہاں تک وجود اور ماہیت کا مفہوم آپ کے لیے واضح ہو گیا ہے تو ہم اگلی بحث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ فلسفے کی انتہائی اہم بحثوں میں سے ایک بحث ہے، اور فلسفے میں آگے آنے والی تمام بحثوں کا دار و مدار اسی بحث کے اوپر ہے۔ فلسفیوں میں اختلاف ہوا ہے کہ وجود اور ماہیت میں سے کون سا اصل ہے، فنڈامنٹل ہے، اور کون سا جو ہے وہ اصالت رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کون سا وجود اور ماہیت میں سے اس اصل کے بالعرض اور اس کے تبع میں بعد میں موجود ہے، اس کی وجہ سے موجود ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے وجود اصیل ہے یا ماہیت اصیل ہے۔ اس بات کو کچھ کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ اب تک یہ بات کہی جا چکی کہ مفہوم کے لحاظ سے وجود اور ماہیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، مفہوم کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، تو عالم ذہن میں، عالم مفاہیم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک مفہوم وجود کا ہے، ایک مفہوم ماہیت کا ہے۔ لیکن مفہوم سے نکل کر جب ہم حقیقت اور واقعیت میں دیکھتے ہیں، ریئلٹی میں دیکھتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں دو چیزیں ہوں، ایک کو ہم کہیں اس چیز کا وجود اور دوسری کو کہیں کہ اس چیز کی ماہیت۔ خارج میں تو صرف ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم زید یا انسان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اسی کو، جسے آپ نے زید کہا، جسے آپ نے انسان کہا مثلا، اسی کو اس کا وجود بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ذہن سے باہر کی جو دنیا ہے اس میں دو چیزیں نہیں ہیں جن میں سے ایک کو زید یا انسان کہا جائے یا زید کی ماہیت کہا جائے، اور دوسری جو چیز ہے اس کو زید کا وجود کہا جائے۔ خارج میں وجود اور ماہیت الگ الگ سے نہیں ہے، خارج میں صرف ایک ہی حقیقت ہے جسے ہم زید بھی کہتے ہیں، جسے ہم وجود بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک حقیقت جو خارج میں ہے وہ ماہیت ہے یا وجود؟ یعنی وہ جو حقیقت ہے وہ ہمارے ذہن میں جو مفہوم وجود ہے اس کا مصداق ہے، یا ماہیت کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے اس کا مصداق ہے؟ چونکہ مصداق تو ایک ہی ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں وجود کا اصل ہونا یا ماہیت کا اصل ہونا کہا جاتا ہے۔
اگر ہم کہیں خارج میں جو چیز موجود ہے وہ حقیقت میں وجود ہے، اس کا مطلب ہے آپ وجود کی حقیقت اور وجود کی اصالت کے قائل ہیں، تب آپ اصالت الوجودی ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں جو چیز جو حقیقت خارج میں موجود ہے وہ ماہیت ہے، یعنی انسان ہے مثلا، تب آپ اصالت الماہوی ہیں اور آپ ماہیت کی اصالت کے قائل ہیں۔ بظاہر اگر تاریخ فلسفہ اسلامی کو دیکھیں تو فارابی، ابن سینا وغیرہ کے دور میں یہ بحث اس طرح سے، جس طرح سے آج بیان کی جاتی ہے، اس طرح سے یہ بحث موجود نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے لاشعوری طور پر گفتگو کی ہے، اور ان کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وہ اصالت الوجودی فکر کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور ان کی بحث اصالت الوجود کے ساتھ سازگار ہے، لیکن بعض اوقات اصالت الماہیت کی جو فکر ہے اس کے مطابق بھی وہ گفتگو کر جاتے ہیں۔ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ شہاب الدین سہروردی ایسا فلسفی تھا جنہوں نے اصالت الماہیت کو بیان کیا اور اس کا دفاع کیا اور کہا کہ ماہیت جو ہے وہ اصل ہے، یعنی باہر جو چیزیں موجود ہیں وہ حقیقت میں ماہیت ہے۔ ان کے بعد ملا صدرہ کے استاد ہیں سید میر داماد علیہ الرحمہ، وہ آئے، انہوں نے بھی اصالت الماہیت کا دفاع کیا۔ خود ملا صدرہ کے بارے میں خود انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی پہلے اصالت الماہوی تھے، ماہیت کو اصل جانتے تھے، لیکن خود ان کے اپنے قول کے مطابق بعد میں وہ اس نظریے سے پیچھے ہٹے اور خدا نے ان کی ہدایت کی اصالت الوجود کی طرف، اور وہ وجود کے اصل اور فنڈامنٹل ہونے کے نظریے کے قائل ہوئے، اور اسی کے اوپر اپنا پورا فلسفہ کھڑا کیا جسے حکمت متعالیہ، ٹرانسینڈنٹ وزڈم کہا جاتا ہے۔ بس اگر وجود اصل ہے تب حقیقت میں جو چیز ہے وہ وجود ہے، جبکہ جو ماہیت ہے مثلا انسان ہونا، عدد ہونا، سیب ہونا، یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے اعتباری ہیں، یعنی ذہن کا کمال ہے جو اس نے سمجھا ہے۔ وجود کے مختلف حصوں کو ہمارے ذہن نے مختلف انداز میں سمجھا ہے، اور ہر ایک کا الگ الگ نام رکھا، ایک کا نام انسان رکھا، ایک کا نام مثلا سیب رکھا، ایک کا نام ہیرا رکھا، مثلا ایک وجود کا نام انسان رکھا، ایک کا نام گھوڑا رکھا، ورنہ حقیقت میں سب وجود ہی وجود ہیں، ماہیت کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں جا کر ایک وجود ختم ہو رہا ہو وہاں سے اور دوسرا وجود شروع ہو رہا ہو، ہمارا ذہن ماہیت کو سمجھ لیتا ہے، ورنہ خارج میں وجود ہی وجود ہے۔ اس بات کو مزید آپ کے نزدیک اور قریب کرنے کے لیے ایک مثال کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک سفید کاغذ ہو اور اس کے اوپر آپ اس کاغذ کے ایک حصے کو ہرا رنگ سے بھرنا، گرین رنگ سے جو ہے اس کے اوپر کلر کرنا آپ شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں ایک شکل بن جائے گی۔ مثلا ہم فرض کر لیتے ہیں وہاں پر ایک مربع اسکوائر بن جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں آپ کے ذہن میں دو الگ الگ مفہوم ہیں، ایک رنگ کلر کا مفہوم، گرین کلر کا مفہوم، اور ایک اسکوائر مربع کا جو مفہوم ہے، لیکن باہر کاغذ پر دو چیزیں نہیں ہیں۔ در حقیقت کاغذ پر ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کلر، گرین کلر موجود ہے جو کاغذ کے اوپر موجود ہے، لیکن جہاں جا کر یہ کلر ختم ہو رہا ہے، سبز کلر جہاں جا کر ختم ہو رہا ہے اور جہاں سے سفید رنگ کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں سے ہم مربع کا مفہوم ذہن میں بنا لیتے ہیں، چونکہ جہاں جا کر سبز رنگ ختم ہو جائے وہاں کسی نہ کسی شکل میں بننا ہے۔ ہماری اس مثال میں مربع شکل جو ہے وہ بن گئی ہے۔ یہاں چونکہ مربع کی شکل بن رہی ہے، لہٰذا ہم مربع کی ماہیت وہاں سے لے لیتے ہیں۔ پس حقیقت اگر یہاں دیکھا جائے تو حقیقت میں صرف وہ رنگ ہے جس کا وجود ہے، لیکن جہاں جا کر سبز رنگ ختم ہو رہا ہے ہمارے ذہن نے تصرف کیا اور مربع کا مفہوم وہاں سے لے لیا، لیکن مربع کا اپنا کوئی الگ وجود ان رنگوں سے ہٹ کر کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ جہاں ایک وجود کی باؤنڈریز ختم ہو رہی ہو ہمارے ذہن نے وہاں سے مثلا مربع کا مفہوم لیا ہے، ورنہ حقیقت میں صرف سبز رنگ ہے جس کا وجود ہے۔ یہ صرف آپ کو اس کا اسکوائر کا جو ہے اس کی مثال دے دی، ورنہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ وجود اور ماہیت کے حوالے سے بالکل یہی بحث جو یہاں ہم نے کی وہی موجود ہے۔ ملا صدرہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ باہر جو کچھ ہے وہ وجود ہے، ہاں ساری چیزیں جو محدود ہوں، وہ چیزیں جو محدود ہوں ان کی حد ہوتی ہیں، ان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، ان باؤنڈریز سے ہم کچھ مفاہیم کو اپنے ذہن میں اخذ کر لیتے ہیں جنہیں ہم ماہیات کہتے ہیں۔ پس وجود اصل ہے اور ماہیات وجود کی باؤنڈریز ہیں۔ پس حقیقت میں، فیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیز موجود ہے، جو چیز حقیقت رکھتی ہے وہ وجود ہے۔ ماہیت ہمارے ذہن کا فہم ہے جو اس نے محدود چیزوں کو دیکھ کر اپنے ذہن میں ایجاد کر لیا ہے، تاکہ ہم محدود چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ انداز میں، ایک دوسرے سے الگ الگ دائرے میں سمجھ لیں، تاکہ یہ چیزیں آپس میں خلط نہ ہوں، آپس میں مکس اپ نہ ہوں۔ دوسرے الفاظ میں میں تھوڑا جو ہے اس کو ایک اور انداز میں بیان کرتا ہوں، جو چیز اثر رکھتی ہے وہ وجود ہے، ماہیت نہیں ہے۔ مثلا اگر آگ جلاتی ہے تو یہ آگ کا وجود ہے جو جلاتا ہے،
آگ کی ماہیت نہیں جلاتی. پانی کا وجود ہے جو انسان کو سیراب کرتا ہے. پانی کی ماہیت، اس کا جو مفہوم ذہن میں ہے، اس کی ماہیت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہ انسان کو سیراب نہیں کرتی. جب آپ آگ کا تصور کر لیں یا تو اس سے جو ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا، یا آپ پانی کا تصور کر لیں تو اس سے آپ سیراب نہیں ہوں گے. پس جب انسان کو کسی چیز کے حقیقی آثار مطلوب ہوں تو اس کو چاہیے اس چیز کے وجود کو ڈھونڈ لے. صرف اس کی ماہیت یا تصور کا ذہن میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے آثار حاصل ہوں. اب اگر وجود کے اصل ہونے کے اس نظریے کو ہم مان لیں تو فلسفے کے باقی تمام مسائل اسی ایک مسئلے کے اوپر کھڑے ہیں. یعنی فلسفے کی پوری بنیاد جو ہے اسی مسئلے کے اوپر کھڑی ہے. انشاءاللہ اگلی قسطوں میں جب ہم فلسفے کے باقی مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو وہاں پر مزید آپ کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ وجود کو اصل ماننا اور ماہیت کو اعتباری جاننا، اس کے کتنے زیادہ اثرات مترتب ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ان حوالوں سے آپ سے گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.